الاضطراد وعدمه. تیسری علامت جس میں نزاع ہے علماء کے درمیان، بلے ان میں سے یہ کیا ہے اضطراد اور عدم الاضطراد. اضطراد یعنی شیوع الاستعمال، عدمه عدم شیوع الاستعمال، کثرت الاستعمال آتے ہیں. اضطراد مضطرد یعنی شائع ہو. اب اس کی جو تعریف شیخ مظفر نے کی ہے اس کو کوئی خاص یعنی یا شیخ مظفر تنہا اس کی تعریف نہیں ہے، یعنی کچھ علماء اصولین سے، چونکہ وہ متاخرین میں سے جدا، تو اصل جو اس کی تعریف ہے شیخ مظفر کی تعریف سے ہٹ میں ذرا تعریف کروں گا. اس یعنی یوں کہیں اضطراد یعنی شنو معنی استعمال لفظ فی معنی لحیثیت، ایک حیثیت اور خصوصیت کی خاطر ایک لفظ و ایک معنی استعمال کرتے ہیں، اور وہ کثرت کے ساتھ وہ حیثیت کئی موارد میں ہے، اسی لفظ کو ہر جگہ استعمال کرتے ہیں. مثلا لفظ الانسان استعمل فی زید، شخص زید بحیثیت انه حیوان ناطق، اس حیثیت سے حیثیت حیوان ناطق، هذه الحیثیت توجد بالکثرة في جميع الافراد. تو یہ کثرت الاستعمال شیوع الاستعمال لفظ الانسان فی زید حقیقی، اس حیثیت کی وجہ سے. اور چونکہ یہی حیثیت جو زید کے اندر ہے وہ حیثیت دوسرے فرد میں بھی ہے، تیسرے فرد میں بھی، چوتھے فرد میں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہی اضطراد. اما شیخ مظفر کی تعبیر یا وہ امثال شیخ مظفر جنہوں نے یہ تعبیر استعمال کی ہے، یعنی شیوع استعمال لفظ فی معنی، ایک لفظ کا ایک معنی میں کثرت کے ساتھ استعمال ہونا، کسی خاص مورد کے ساتھ خاص نہ ہو. مثلا وہی مثال جو ہم نے جو ہے انسان کی مثال دی، لیکن بسا اوقات آپ یوں کہیں کہ مثلا جو ہے ید، انسان کا ید، یہ کبھی کبھار ید حقیقی میں استعمال ہوا، کبھی کبھار انسان کی تعبیر استعمال ہوا ہے. مثلا کتبت بیدی، تو یہاں پر ید خاص مراد ہے، لیکن فقہ میں جو قاعدہ ہے علی الید ما اخذت حتی تؤدی، ہاتھ اوپر ہے لازم ہے جو کچھ اخذ کیا اس کو واپس کرے. اس ہاتھ سے مراد یہ ہاتھ نہیں ہے، انسان مراد ہے. علی الید علی الانسان، انسان پر فرض بنتا ہے کہ وہ ادا کرے جو چیز اس نے اخذ کیا ہے. فاذا یہ ید کا استعمال شائع نہیں ہے انسان میں، لہذا یہ مجاز ہے. واضح لولا اذا فی مورد خاص یستخدم هذا اللفظ، یہ تعبیر کیا ہے. فاذا اب آ جائے یہ جو اللہ کل حال شیخ مظفر کی تعریف اپنی جگہ، ایک لفظ کا کسی معنی میں استعمال ہونا لخصوصیت، اور وہی خصوصیت دیگر موارد میں بھی ہو، یہ لفظ کا استعمال مضطرد ہوتا ہے. تو یہ حقیقت ہے. اشکال، کیونکہ مصنف نے سب سے پہلے اشکال کا جواب دیا ہے، وہ اشکال تقدیری ہے. وہ یہ کہ اگر کثرت استعمال کا نام اگر جو ہے اضطراد ہو، اور اضطراد علامت حقیقت ہو، اور اس کے ذریعے سے موضوع اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ مقصود ہو، تو پھر جو ہے کبھی کبھار لفظ کثرت کے ساتھ معنی مجاز میں استعمال ہوتا ہے. استعمال الاسد فی رجل شجاع، وہ بھی رجل شجاع، یہ بھی رجل، دنیا میں کتنے رجل شجاع ہے. اسد کا استعمال کثرت کے ساتھ معنی مجازی میں بھی ہے، اور کوئی بھی نہیں کہتا کہ وہ جو ہے حقیقت میں تبدیل ہوتا ہے، وہ معنی مجازی کثرت استعمال کی وجہ سے. کیا جواب؟ بس یہ درس ہے. ثم انه قد ذكر الاضطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز ايضا، ولعله یہ ہے جواب اشکال مقدر، لعله جواب لاشکال المقدر. كيف جعلت الاضطراد علامة للحقيقة والحال الاضطراد يوجد في المجاز ايضا؟ مجاز میں بھی اضطراد ہے. یہ ایضاً کس کی طرف اشارہ ہے؟ ثم انه قد ذكر الاضطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز ايضا. کل بتایا تھا نا عدم السلب، جس طرح سے بلے عدم السلب، عدم صحة السلب علامة الحقيقة وصحة السلب علامة المجاز، کہا يعني كما أن الاضطراد علامة
للحقيقة هكذا عدم الاضطراد علامة للمجاز. وإلا يعني جو اضطراد مجاز کی بھی علامت ہے. نہیں اضطراد للحقيقة وعدمه هو المجاز. بھائی احسنتم. بات علم تعالی ولعله یہ بات معلوم ہو گئی یہاں. یہ جواب مقام جواب ہے اشکال واضح ہے. ولعله هو کی ضمیر یعنی اضطراد بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات حيث لا يضطرد صحة استعمال اللفظ معها. اب آ جائے گا یہ جو مجاز میں جو علاقات ہیں نا، مثلا رجل شجاع کے لیے آپ جو ہے اسد کا استعمال، ایک ہے نوع العلاقہ، ایک ہے شخص العلاقہ. نوع العلاقہ مشابہ بما ہی المشابہ، شباہت بما ہی شباہت، ایک مفہوم عام ہے. لیکن شخص المشابہ وہ مصداق شباہت. مثلا اسد اور جو ہے رجل شجاع کے درمیان المشابہ بما ہی المشابہ ایک مفہوم عام ہے. مشابہ فی الشجاع، مشابہ فی الجسم، مشابہ فی الشعر، یہ مفہوم عام سب کو شامل کرتا ہے. لیکن شخص المشابہ نہ جسم مقصود ہے، نہ شعر لمبے بال مقصود ہے، نہ ریح، نہ کوئی اور چیز سوائے الشجاعہ. فإذن الشجاعہ شخص العلاقہ لا نوع العلاقہ. بات واضح ہو گئی. اب آ جائے یہ جو ہم نے معترض کہتا کہ جو ہے بھئی یہ اضطراد تو مجاز میں ہے، تو مصنف کہتے ہیں لعلہ یہ جو اضطراد علامت حقیقت قرار دے دیا، یہ کس لحاظ سے؟ بملاحظت نوع العلاقہ، نوع علاقہ کو دیکھتے ہوئے ہم نے اضطراد کو علامت حقیقت قرار دے دی. کیوں؟ اس لیے کہ نوع علاقہ کے لحاظ سے لفظ کا استعمال مجاز میں کم ہے، مضطرد نہیں ہے. شخص علاقے کے لحاظ سے کثرت کے ساتھ ہے. مطلب یہ ہے مجاز میں جو کثرت آپ کہتے ہو، کثرت استعمال، یہ شخص علاقہ کی نسبت ہے. نوع علاقہ میں مجاز کم ہے، یعنی علاقہ بما ہی العلاقہ لفظ بہت کم استعمال ہوتا ہے مجاز میں. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے المشابہ بما ہی المشابہ میں جو ہے لفظ مجازی طور پر استعمال ہو. نہیں، جب بھی مجازات میں، مجازات خاص جمانی بیان میں ہے، وہ اس میں شخص علاقہ کو دیکھا جاتا ہے. شخص علاقہ میں کثرت ہے، اما نوع علاقہ میں اضطراد نہیں. اسی لیے جب ہم کہتے ہیں کہ اضطراد علامت الحقیقہ نوع علاقہ کے لحاظ سے، شخص علاقہ کے لحاظ سے نہیں. شخص علاقہ میں مجاز بھی ہے، ٹھیک، اس میں ہم تسلیم کرتے ہیں. شخص علاقہ ملحوظ نظر ہو تو اس میں بھی کثرت اضطراد ہے. لیکن نوع علاقہ میں لفظ کا استعمال مجازن بہت کم ہے. لہذا اگر کہیں کثرت کے ساتھ نوع علاقہ میں لفظ استعمال ہوتی ہے حقیقت اضطراد آتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں وَلَعَلَّهُ يَضْطَرِدُ بِمُلَاحَظَةِ نَوْعِ الْعَلَائِقِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَجَازَاتِ، جبکہ ایسا نہیں ہے. حیث لا يضطرد، بھئی اگر نوع علائق ہو تو کیا مشکل ہے؟ کہتے ہیں کہ لا يضطرد صحت استعمال اللفظ معها مع ملاحظة النوع العلائق. اس لیے کہ حیث لا يضطرد مضطرد نہیں ہے، استعمال کا صحیح ہونا مع ملاحظت نوع العلائق. نوع علائق ملحوظ نظر ہو تو لفظ کا استعمال مجازات میں بہت کم ہے، مضطرد نہیں ہے وہاں پر. بات واضح نہیں نا. وإلا یعنی کیا مطلب؟ اگر نوع علاقہ ملحوظ نہ ہو بلکہ شخص علاقہ ملحوظ ہو تو فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال فالمجاز مضطرد كالحقيقة. شخص علاقہ ملحوظ ہو، وإلا سے مراد یعنی نوع علائق ملحوظ نہ ہو تو فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال، اس خصوص ما یعنی کیا مطلب؟ خصوص العلاقہ، شخص العلاقہ، اس کا خصوصی لحاظ کیا جائے تو يصح معه الاستعمال، جس کے ساتھ استعمال صحیح ہوتا ہے وہ ہے شخص علاقہ، تو فالمجاز مضطرد كالحقيقة، حقیقت کی طرح مجاز میں مضطرد ہے. پھر یہ جو ہے یہ اضطراد معه یعنی ما يصح، خصوص ما یعنی خصوص وہ مشابہت يصح معه الاستعمال جس کے ساتھ استعمال صحیح ہوتا ہے مجازاً، تو فالمجاز مضطرد یعنی شخص العلاقہ مراد ہے. یہ مراد فبملاحظة خصوص ما، خصوصی تعلق، شخص تعلق، يصح معه جس شخص تعلق کے ساتھ صحیح ہوتا ہے کیا؟ فائل يصح الاستعمال،
تو فالمجاز مضطرد، اس لحاظ سے تو مجاز بھی مضطرد ہے کل حقیقت تمام، لہذا اس معنی میں ہم اضطراد کو علیہ حقیقت شمار نہیں کرتے ہیں. اضطراد نوع علائق میں ہو تو وہاں پر علامت حقیقت ہے، اور نوع علائق میں مجاز مضطرد نہیں ہے. وزیادت قید من غیر تعویل، یہاں سے یہ جو عبارت ہے فیضاً یہاں تک مطلب واضح ہو انشاءاللہ. یہاں سے آگے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صاحب فصول نے کسی اور طریقے سے جواب دیا ہے. میں نے جو جواب دیا، مصنف فرماتے ہیں میں نے جو جواب دیا وہ یہ آپ لوگوں کے سامنے. اگر کوئی کہے کہ مجاز میں بھی اضطراد ہے تو میں کہوں گا اضطراد شخصی اور اضطراد نوعی نہیں ہے مجاز میں. اگر اس کے باوجود کہیں اضطراد نوعی ہو تو حقیقت نہیں. بات واضح، یہ میرا جواب ہے. لیکن صاحب فصول نے کہا کہ دو قیدیں بڑھائی ہیں، یا اس طریقے سے یا اس طریقے سے میں دفاع کروں گا اس اشکال کا. وہ کیا؟ وزیادت قید، یہ اسی کا مقام تعریض میں کہ صاحب فصول کا جو جواب ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کیا جواب دیا انہوں نے؟ من غیر تعویل، یہ کہا ہے. یعنی استعمال اللفظ فی معنی لخصوصیت من غیر تعویل، تعویل نہیں کرو بھائی، یعنی تصرف نہیں کرو بغیر مجاز کوئی کے. او علی وجہ الحقیقت، یہ قیدیں ہم بڑھائیں گے، یہ کہا ہے. کہتے ہیں کہ یہ قیود وَإِن كَانَ مُوجِبًا لِاخْتِصَاصِ الْاضْطِرَادِ كَذَلِكَ بِالْحَقِيقَةِ. میں مانتا ہوں اس چیز کو. آپ من غیر تعویل کہنے کے بعد تو بات واضح ہے نا، یعنی مجاز نہیں ہے، مجاز میں تعویل ہوتی ہے. یا جو ہے علی وجہ الحقیقہ کہنے کے بعد کون توہم کرتا ہے کہ استعمال علی وجہ الحقیقہ کہنے کے بعد کوئی کہے کہ مجاز ہے؟ میں نے صراحتاً قید لگائی ہے من غیر تعویل، یعنی تصرف نہیں کرو، یہ حقیقت ہے. علی وجہ الحقیقہ یعنی لا علی نحو المجاز. مصنف کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات، اس لحاظ سے یہ اضطراد علامت حقیقت ہے. ان وَإِن كَانَ مُوجِبًا لِاخْتِصَاصِ الْاضْطِرَادِ كَذَلِكَ، یعنی كَذَلِكَ سے کیا مراد؟ من غیر تعویل علی وجہ الحقیقہ، یہ قید کی طرف سے ہے. ان قیود کے ساتھ اضطراد مختص ہے بالحقیقہ، حقیقت کے ساتھ مختص ہے، یہ ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ الا انه حينئذ لا يكون علامة لها للحقيقة، لا يكون علامة لها للحقيقة، لا يكون الاضطراد علامة لها للحقيقة الا على وجه دائر. یہاں دور لازم، پھر اس کو دور کا دفاع تم نہیں کر سکو گے، اس دور کا دفاع ممکن نہیں ہے. بھائی آپ نے کہا اضطراد کیا ہے، اس یعنی اضطراد کی طرف سے آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ علم تفصیلی بالوضع، علم تفصیلی بالوضع اور علم بلے، اور یہ اضطراد کے ذریعے سے اصل معنی موضوع جو کہ تفصیل ہے اس کو معلوم کرنا چاہتے ہیں. اور یہ اضطراد کس پر موقوف ہے؟ ایسی اضطراد اور کثرت سامنے نہیں آتی، کس پر موقوف ہے؟ آپ نے جو قید لگائی ہے من غیر تعویل علی وجہ الحقیقہ، یہاں سے ہی علم تفصیلی آپ کو حاصل ہوگی. من غیر تعویل استعمال ہو، من غیر بلے علی وجہ الحقیقہ استعمال ہو، یعنی اضطراد کے ذریعے سے آپ معنی موضوع اللہ کے بارے میں علم تفصیلی حاصل کرنا چاہتے ہو، اور یہ خود اضطراد ہی علم تفصیلی پر موقوف ہے. آپ کے قیودات کے مطابق کہنا یہ جا رہا ہے العلم التفصیلی موقوف علی الاضطراد والاضطراد موقوف علی التفصیلی علی الدائر. اس لیے کہ اضطراد اس معنی میں ممکن ہی نہیں ہے جب تک کثرت کے ساتھ استعمال نہ ہو، جب تک ہمیں معلوم نہ ہو کثرت کے ساتھ استعمال، کثرت کے ساتھ استعمال ہو یعنی یہی اضطراد ہے. پھر اضطراد کی کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ نفس الشیء، توقف الشیء علی نفسه. اسی لیے کہتے ہیں کہ الا انه حينئذ حين التقید یعنی حين القید، یہ جو اوپر کا لا يكون الاضطراد علامة للحقيقة الا على وجه دائر یعنی على وجه الدور. اور آپ کہیں کہ جو ہے بھائی میں نے جلد سے کام کیا، دور کا تو دفاع ادھر بھی کیا ہے، ادھر بھی آپ کریں. سارے فصول یہ کہیں مطلب وہاں علم اجمالی اور علم تفصیلی سے، یہاں پر بھی آپ دفاع کرو. شیخ مصنف فرماتے ہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. وہ کیسے؟ ولا يتأتى التفصي، التفصي یعنی التخلص من الاشکال، ولا يتأتى التفصي وہ تخلص جو ہم نے اختیار کیا علم اجمالی اور تفصیلی کے ذریعے سے وہاں پر، وہ یعنی دور سے جو تفصیل بما ذکر فی التبادر، تبادر میں جو کچھ ذکر کیا ہے جس کے ذریعے سے ہم نے دور سے تخلص اختیار کیا، وہ لا یتأتی ہا ہونا، لا یتأتی ہا ہونا، یہاں پر وہ نہیں آ سکتا. تخلص خلاصہ نہیں، خلاص
کسی چیز سے خلاص اختیار کرنا، اس سے دور ہونا، التخلص من الشیء، ان اس شے سے جان چھڑا لینا، اس اشکال سے جو ہم نے جان چھڑا لینا کس کے ذریعے سے؟ بما ذکر فی التبادر، اجمال اور تفصیل. ہاں وہ لا يتعدى ها هنا، یہاں اضطراب میں وہ دفع جو ہم نے کیا ہے اس دفع وہ دفع یہاں نہیں آ سکتا. کیوں ضرورت انه ان الشام مع العلم، مع العلم سے کیا مراد ہے؟ مع العلم التفصیلی، بكون الاستعمال ہے نا، بكون الاستعمال على نحو الحقیقہ. آپ نے جب کہا کہ جو ہے استعمال اللفظ على نحو الحقیقہ، استعمال اللفظ من غیر تأویل، بلے لا يبقى مجال، پھر کوئی مجال باقی نہیں رہتی ہے لاستعلام حال الاستعمال، حالت استعمال معلوم کرنے کے لیے. حالت استعمال معلوم ہو چکی ہے، پھر اضطراد کے ذریعے سے کوئی مجال باقی نہیں رہتی لاستعلام، یعنی آگاہی حاصل کرنا حال الاستعمال بالاضطراد کے ذریعے سے، یعنی لا يبقى مجال بالاضطراد او بغیر الاضطراد. تمام آپ نے خاص کر دیا، ختم استعمال اللہ سے معنی بلے علی نحو الحقیقہ. اور استعمال اللفظ علی نحو الحقیقہ یعنی کب معلوم ہوگا؟ جب میں خود عالم ہوں تو استعمال ہو، یہ علم حاصل ہو چکا ہے پہلے ہی تفصیلی، پھر اضطراد کے ذریعے سے پھر کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ یہی علم تفصیلی، یہ دو. فإذن وہاں پر علم اجمالی کی بات ہو رہی تھی، یہاں علم اجمالی نہیں، یہ پہلے ہی حاصل ہو چکا ہے تفصیل کے بارے میں. فإذن الاضطراد لا يحصل هكذا بل بعلم التفصیل بالاستعمال، استعمالات کے بارے میں علم تفصیلی ہونے کے بعد. اور آپ نے کہا لا نحو الحقیقہ، لا خصوصاً یہ قیودات اور واضح کرتے ہیں کہ علم تفصیلی ہے آپ کے پاس، لہذا یہ ممکن نہیں ہے. وصلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد.